خطاب کے لیے اور وعظ و نصیحت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم المقام انتہائی قابل قدر قابل احترام فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد حسین میمن حفظہ اللہ تعالی آف کراچی، وہ انشاءاللہ ہمیں وعظ و نصیحت فرمائیں گے۔ خلوص نیت اس مقدس عنوان پر وعظ و نصیحت فرماتے ہیں ڈاکٹر پروفیسر محمد حسین میمن صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہر خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَاللَّهِ بِاللَّهِ تَاللَّهِ أَنَا لَا أَدْرِي، میں جانتا نہیں ہوں، نہ ہی مجھے پتا تھا کہ مجھے ان شیوخ سے، ان حفاظ سے، ان علماء سے ملاقات ہوگی۔ اللہ جانتا ہے مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میں کراچی سے بڑا خاموشی سے نکلا، صرف اس نیت سے کہ یا اللہ کہ آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں آ رہا ہوں اور آپ ہی کو پتہ ہے میں خاموشی سے چلا جاؤں گا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن شیخ صاحب میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور حافظ صاحب ہیں اور آپ لوگ بھی ہیں، مخد اتنی محبت اللہ کے لیے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے شیخ صاحب سے ملاقات نہیں کی، ما رأیت من قبل، لیکن الحمدللہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس بات کو، میں اپنے اللہ کے لیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ شیخ صاحب سے بڑی محبت ہو گئی ہے مجھے، آپ سے بھی، آپ لوگوں سے۔ شیخ صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، آپ سب کو اللہ جزائے خیر دے، بارکم اللہ فیکم وحیاکم اللہ، جزاکم اللہ خیرا فی الدنیا وفی الآخرہ۔ آپ لوگوں نے اتنی محبت مجھے دی، ولیکن واللہ انا احقر من العباد، انا احقر، حقیر لا، احقر من العباد، بندوں میں سب سے حقیر اگر کوئی ہے تو میں ہوں۔ اور میں اس بات کی مخد لا ينبغی لی، واللہ میرے شایع نشین نہیں کہ میں بات کروں، لیکن ہم سے جو افضل جو ہیں انہوں نے کہا تو میں نے کہا چلے میں وعظ کر دیتا ہوں، لیکن اس وعظ کی انا احتج شدید، مجھے زیادہ ضرورت اسی کہ کوئی مجھے وعظ کرے۔ پھر بھی عزت اور احترام اور ان کی بات کو مقدم کرنے کے لیے کہ اخلاص نیت کے اوپر چند کلمات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، جمیع امت کو ان چند الفاظوں کی بدولت ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں 18ویں سورت کی بالکل آخری آیت، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، رجا رکھتا ہے، اسے کیا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ایسے عمل کرے جو صالح ہو۔ اب اس آیت کے اس جز کے اندر فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا تقریباً 25 نکات ہیں جو علمی مباحثات کے اوپر مشتمل ہیں۔ سب سے پہلا نکتہ یہ ہے عملاً صالحاً ما ہی، یہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں عمل صالح اس کو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی بظاہر اچھا کام کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عمل صالح ہے، لیکن یہ عمل صالح نہیں ہے۔ یاد رکھیں عمل صالح ہر وہ کام ہے
جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، بس وہ عمل صالح. بس. محدث امام الدارمی رحمۃ اللہ علیہ، آمین، تیسری ہجری کے عظیم محدث ہیں، عظیم محدث امام الدارمی. ان کی ہے سنن الدارمی. انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. معروف 3 عبداللہ ہیں، اور کتب احادیث میں اور علوم حدیث میں امام سخاوی نے فتح المغیث میں، اور اسی طرح سے دیگر محدثین جو اس فن کے جو ہے سمندر کہلاتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ تینوں کی پہچان کیسے کریں. انا عبداللہ رضی اللہ عنہ، انا عبداللہ رضی اللہ عنہ، انا عبداللہ رضی اللہ عنہ. کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں سے کون سے عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب ابن عمر آتا ہے تو اس کا مطلب عبداللہ بن عمر ہے، اور صرف عبداللہ ہے انا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے مراد عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں. اور جب ابن عباس ہوتے ہیں تو اس سے مراد عبداللہ بن عباس ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تینوں وہ صحابہ اکرام تھے کہ جنہوں نے علوم شریعہ کی خاطر اتنا کام کیا ہے کہ ان کی روایات اکثر روایات میں شامل ہیں. اگر مسند احمد کھولتے ہیں تو آپ دیکھ لیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایات دیکھیں، کئی صفحات پر محیط ہے. عبداللہ بن عمر کی دیکھ لیں، کئی صفحات پر محیط ہے. ابن عباس دیکھ لیں، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس کو کتاب کا علم دے دے. تو یہ وہ صحابہ اکرام تھے. تو گزارش میں یہ کر رہا تھا آپ سے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا کے حوالے سے امام دارمی نے ذکر کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا ہے کہ عبداللہ میں نے مسجد کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ کی تسبیحات میں مشغول ہیں، اور وہ تسبیحات دانوں پر پڑھی جا رہی ہے. تسبیحات پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تینوں ذکر یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باسناد صحیح والمرفوع، صحیح مرفوع روایات سے ثابت ہے ان تینوں کے تینوں اذکار. وہ کہتے ہیں کہ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ دانوں پر پڑھ رہے ہیں وہ. عبداللہ بن مسعود فرماتا ہے کہ مجھے لے جاؤ ان کے پاس. لے گئے. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ لوگوں یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک میلے نہیں ہوئے آپ کی وفات کے بعد، ابھی آپ کے برتن ٹوٹے نہیں ہیں، اور تم نے نبی علیہ السلام کے بعد یہ بدعت کو ایجاد کر لیا. اللہ کی قسم ہم صحابہ ہیں، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. اب معلوم ہوا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر عمل صالح ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ بدعت کی آمیزش ہوگی اور اس پر اللہ کے نبی کی مہر نہیں ہے تو یہ الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ نجات کی جگہ پر عذاب بن جائے گا. عذاب بن جائے گا. کیا معنی حدیث یہ ہے، اس کا معنی، اس کا مفہوم یہ ہے. تو عمل صالح کیا ہے؟ کہ جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو. آپ کی اجازت ہو سورہ حشر 59 سورت آیت نمبر 7، ما آتاکم الرسول فخذوہ. عربی میں ما جب آتا کے ساتھ آئے اس کا معنی بڑا وسعت کا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے روکے باز آ جاؤ. تو پتہ یہ چلا کہ عمل صالح کا جو تصور ہے وہ ہے کہ جو بات، جو کام، جو عمر، جو سنت، جو طریقہ، جو اثر، جو خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو وہ عمل صالح ہے، اللہ کے نزدیک بھی اور اس کے دین کے نزدیک بھی. اور جو ان سے ثابت نہیں ہے وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا، بھلے ایک رات کے اندر ایک ٹانگ کو اٹھا کر پورا قرآن نقطی پڑھ دیا جائے، نہیں ہو سکتا. چاہے اس کو کرنے والے امام شافعی، امام بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ والمحدثین ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی دلیل نبی علیہ السلام سے موجود نہیں ہے فَهُوَ رَدٌّ وَمَرْدُودٌ ہے. تو پہلی آیت کا یہ جز معنی
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے کہ عمل صالحہ سے مراد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. عبادت میں شریک ہونے کا یہاں جو مفہوم ہے وہ ہے اخلاص نیت. کیا ہے وہ؟ حالانکہ علماء نے، امام ابن جریر الطبری نے، امام ابو حاتم نے اور دیگر محدثین نے اس کا معنی ذکر کیا، امام قرطبی نے بھی، لیکن جامع جو معنی یہ ہے جس میں سارے مفسرین نے رائے دی ہے اور یہ رائے محمود ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں ریاکاری نہ ہو. اب دکھاوا کیا ہے؟ ان اللہ یحب العبد تقیا خفیا غنیا وہذه مہمۃ جدا. یہ بہت ضروری ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ پیار محبت اس بندے سے کرتے ہیں جو چھپا ہوا ہوتا ہے، جو دل کا غنی ہوتا ہے، اور جو بہت زیادہ متقی ہوتا ہے. متقی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ سے ڈرنے کے معنی دو ہیں. ڈر کا معنی دو، خلوت میں بھی جلوت میں بھی. لوگوں کے سامنے متقی ہے، جب کمرے کے اندر آئے گا کوئی بھی نہیں ہوگا، لوگوں سے زیادہ اب متقی بن کے بیٹھے گا یہ، اور اللہ سے ڈرے گا. ایک محدث تھے، ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر، مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعا کر رہا تھا، رو رو کر یا اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. اس محدث نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ دعا رو کر تو اپنے گھر میں اکیلے مانگتا. بات تو خیر بہت طول چلی جائے گی. اس کی مفسرین کی آراء، محدثین کی آراء، علمی نکات، بات بہت آگے چلی جائے گی اس آیت کے اوپر. اختصاراً اخلاص ہوتا کیا ہے؟ سلف سے ہم اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت فرمائے. حافظ ذہبی رحمت اللہ رحمتاً واسعہ، بڑے عظیم محدث تھے. اتنے عظیم محدث تھے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، شارح بخاری، جنہوں نے فتح الباری لکھی. فرماتے ہیں 24 سال میں فتح الباری لکھی ہے. کتنے سال میں؟ 24 سال کا عرصہ لگ گیا. امام بخاری نے فتح الباری صحیح بخاری کے اندر جن جن کتابوں کے حوالے دیے، فرماتے ہیں 500 سے 550 کتابیں ان کو ملی ہیں. کہتے ہیں کہ باقی جو امام صاحب نے جو حوالے دیے وہ مجھے بھی نہیں مل سکی. جس کا مکمل احاطہ جو ہے ایک ایک کر کے عبد الرؤوف جنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے. خیر، ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ کعبہ میں داخل ہوا، طواف کیا، زمزم پیا، ماء زمزم لما شرب له، رواہ الحیثمی رحمۃ اللہ علیہ واوردہ الحیثمی فی مجمع الزوائد. علامہ حیثمی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے گا اللہ وہ چیز عطا کر دیں گے. سبحان اللہ، عطا کر دیں گے اللہ تعالی. حافظ صاحب فرماتے ہیں یہ حدیث میرے ذہن میں تھی. من قال هذا ابن الحجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں حدیث ذہن میں تھی، زمزم پیتا ہوں، کہتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ یا اللہ حافظ ذہبی جیسا بنا دے. اللہ اکبر، حافظ ذہبی جیسا بنا دے. فرماتے کہ یہاں سے چلا گیا، پھر میں بعد میں 24 سال کے بعد آیا، پھر دوبارہ زمزم پیتا ہوں. میں نے کہا اللہ کہ حافظ ذہبی کی دعا کی تھی آپ نے بنا دیا، کاش کہ ان سے اوپر کی دعا کر لیتا. اے اللہ اب ان سے اوپر کا مجھے بنا دے. اللہ گواہ ہے، حافظ ذہبی کی خدمت اپنی جگہ، ابن حجر ان سے آگے نکل گئے. یا اللہ میں نیت کرتا ہوں مجھے امام بخاری بنا دے. یا اللہ لاج رکھ لے، اللہ ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ بنا دے. فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نیت کی
یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہے، اتنے عظیم بندے. اللہ اکبر. امام ذہبی کی بات کر رہا تھا. امام ذہبی نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام اور سیر اعلام النبلاء کے اندر، سیر اعلام النبلاء معنی پتہ ہے اس کا کیا بنتا ہے؟ خوبصورت. سیر سیرت، اعلام نشانیاں، نبلا کہتے ہیں عقل والوں کو، عقل والوں کی نشانی. اس کتاب کے اندر، یہ کتاب ضرور پڑھیں علماء، میں مشورہ دیتا ہوں. میں نے اس کتاب کو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے پڑھا. اس کے اندر خزانہ ملا ہے مجھے، خزانہ. ان خزانے میں سے ایک خوبصورت خزانے کا ایک ٹکڑا میں آپ کو دیتا ہوں. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ابن المنقدر رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں گیا. ستون کے پاس ایک بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے اللہ سے، اے اللہ مدینے میں بارش برسا دے، اے اللہ مدینے میں بارش برسا دے. قحط پڑ گیا ہے. کہتے ہیں کہ سارے لوگ قحط میں تھے. کہ میں پیچھے کھڑا ہوں دیکھ رہا ہوں. کہہ رہے کہ وہ دعا کر رہا ہے، ہاتھ نیچے نہیں ہوئے، بارش برسانا اللہ نے شروع کر دی. سبحان اللہ. بارش برسی. کہتے ہیں کہ میں پھر اس بندے سے ملاقات کی. کہنے کہ میں ابھی نہیں ملوں گا، فجر کے بعد ملوں گا. کہتے ہیں میں صبح فجر کے بعد اس کے گھر پر گیا. اس نے مجھ سے کہا کہ تو آ تو گیا ہے، تجھے اللہ کی قسم ہے میرے بارے میں کسی کو مت بتانا تو، کیونکہ اس نے بتا دیا تھا ابن المنقدر رحمۃ اللہ علیہ کہ تو تو مستجاب الدعوات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے دعا کی اور بارش برسنا شروع ہو گئی. کہا کہ اللہ کی قسم. کہنے لگے میں ملاقات کے لیے تو آ سکتا ہوں. کہا کہ ہاں تو آ سکتا ہے ملاقات کے لیے. حافظ ذہبی فرماتے ہیں وہ پتہ نہیں اللہ کا بندہ کون تھا، ہمیں بھی نہیں پتہ چل سکا، ملا ہی نہیں وہ. کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد اس نے مدینے میں اپنے گھر پہ تالا لگایا اور نکل گیا. اور پھر وہ فرماتے ابن المنقدر میں ملاقات کے لیے گیا، میں وجدت، میں نے ان کو پایا ہی نہیں، آخری وقت تک نہیں پایا. وہ بندہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کچھ پتہ نہیں ہے. لوگوں نے کہا مدینے والوں نے کہ اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، اللہ تجھ سے پوچھے تو نے کیا کر دیا، ولی اللہ کو ہم سے دور کر دیا. یہ ہوتی ہے اعمال صالحہ کو چھپانا، اخلاص. یہ ہوتا ہے اخلاص. اگر آج میں کسی نیک عمل لوگ مجھے دیکھ لیتے اور مجھے لوگ کہتے ہیں تو میں اس کو زیادہ کرتا ہوں. فقہا فرماتے ہیں کوئی کام آپ کرتے ہیں نیک عمل اور لوگوں کو دیکھنے کی وجہ سے آپ نے ذرا سے اس کے اندر خوبصورتی پیدا کر لی اس عمل میں، تو سمجھ لو ریاکار ہو گئے ہو آپ. آمین. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، یہ بھی حافظ ذہبی نے سیر کے اندر ذکر کیا رحمہ اللہ نے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، عشاء کی نماز پڑھی، لیٹ گئے. اب وہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ سمجھے کہ یہ سو گیا ہے. اب اٹھے اور رات کو قیام کیا، لمبے لمبے قیام میں تلاوت کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے کہ یہ سو رہا ہے. فجر کی اذان ہوئی تو اس نے اپنے منہ سے چادر اٹھائے اور عبداللہ بن مبارک کو کہتے ہیں کہ رات کے سارے اعمال میں نے آپ کے دیکھ لیے، آپ کس طرح سے عبادت کرتے ہو، میرا دل خوش ہو گیا، میں نے آپ کو دیکھا. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا شاگرد کہتا ہے کہ میں نے یہ بات کہی اور ان کا چہرہ مرجھا گیا. وہ یہ سمجھے، کہہ رہے تھے کہ میں سمجھا کہ تم سو رہے ہو لیکن تم تو جاگ رہے ہو اور تمہیں میری عبادت کی خبر ہو گئی، میرے اور میرے اللہ کے درمیان جو رابطہ ہے اور جو تعلق ہے تجھے پتہ چل گیا. کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد عبداللہ بن مبارک نے کبھی بھی مجھ سے کھل کر بات نہیں کی. ایسے ہی لوگوں کے لیے تو ہے اعددت العبادی الصالحین ما لا عین رأت، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمت تیار کی ہیں جن کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور نہ کانوں نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور آج تک کسی بشر کے دل کے اندر اس کا خطرہ، اس کا خیال پیدا نہیں ہوا. کن لوگوں کے لیے؟ تتجافى جنوبهم عن المواجع. تتجافى معنی پتہ ہے تتجافى کا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں پہلو الگ رہتے ہیں، پہلو الگ رہتے ہیں بستروں سے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اصل معنی ہے
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تتجافا کرتے ہیں، جفا کرتے ہیں اپنے بستروں سے اور اپنی بیویوں سے، رات کے وقت بے وفائی کرتے ہیں کہ جب گرم بستروں کے اندر ہوتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ جاتا ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ رات کو اترتے ہیں، حین یبقی ثلث اللیل الآخر، یہاں تک کہ رات کا تہائی حصہ ہو جاتا ہے۔ قول، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو پکارے مجھے میں دعا قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے؟ فاغفر لہ، میں اسے معاف کر دوں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے؟ فاعطیہ، اس کو عطا کر دوں۔ ایسی اندھیری راتوں میں چپکے چپکے اللہ سے مانگتے ہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، بیوی سے بھی بے وفائی، بستر سے بھی بے وفائی، تتجافا، یہ بے وفائی کرتے ہیں، بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی محبت میں نیند کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کوشش کی، بہت زیادہ محنت بسیار کے بعد مجھے 6 لوگ ایسے ملے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں۔ 6 لوگ ہیں، اللہم اجعلنا منہم۔ اس میں سے ایک بندہ وہ ہے جو رات کے وقت اٹھتا ہے، اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، خوبصورت بیوی پہلو میں اس کو چھوڑتا ہے، بیوی پر چھینٹے پھینکتا ہے، اٹھو عبادت کرو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، یشوز فاء بالسواک۔ قال حذیفہ رضی اللہ عنہ، نبی اسم کو دیکھا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو دیکھا، آپ مسواک بہت دیر تک کرتے تھے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے طول القیام، لمبا ہونا قیام کا، رات کی نماز میں باب قائم کرتے ہیں، ترجمۃ الباب، حدیث پیش کرتے ہیں، یشوز فاء بالسواک، مسواک کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، باب تو قائم کیا ہے کہ رات کی نماز کا لمبا ہونا، تو پھر دلیل بھی تو پھر یہی دیں، دلیل یہ نہیں دی حدیث کے اندر، حدیث کے اندر یہ کہتے ہیں سیابی میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک مسواک کر رہے تھے، کیا مناسبت ہے؟ باب کیا ہے، حدیث کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابن حجر الاسقلانی، علامہ عینی، امام قسطلانی، ابن الملقن لصاحب التوضیح کہتے ہیں رحمہم اللہ، امام بخاری کا مقصد یہ ہے، امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کی نماز کا لمبا ہونا، یہ نماز کا لمبا ہونا قیام کے ساتھ تعلق ہے۔ صحابی فرماتے ہیں مسواک بہت دیر تک کرتے تھے، کہتے ہیں کہ مسواک کا تعلق نماز کے خارجی سے عمل سے ہے، نماز کے داخل میں نہیں ہے۔ جب خارجی عمل اتنا لمبا ہوتا تو پھر رات کا قیام کتنا لمبا ہوگا، رکوع کتنا لمبا ہوگا، سجدہ کتنا لمبا ہوگا۔ علی ھذا القیاس امام بخاری یہ اس طرح سے استنباط لے رہے ہیں۔ شیخ میری اس موضوع پر کتاب ہے 2 جلدوں پر، عون الباری فی مناسبۃ تراجم البخاری، انشاءاللہ یہ آپ کو ارسال کروں گا میں تحفے کے طور پہ، الحمدللہ 2 جلدوں پر ہے۔ اس قسم کی جتنی بھی بخاری شریف کے اندر ابواب اور حدیث کی الجھن ہے، اللہ نے میرے ذریعے اس کو حل کیا ہے۔ 450 حدیثوں پہ کام اللہ پاک نے، اور یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ تو گزارش کر رہا تھا، رات کا قیام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اخلاص دیتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، آخری بات، اخلاص نیت پیدا کیسے ہو؟ مسئلہ تو یہ کہ پیدا کیسے ہو، ٹھیک ہے اخلاص نیت، اخلاص نیت 6 بندے کون سے بتا دیں جی، 6 بندے کون سے بتا دیں؟ یہ تو اب نہیں بتا جمعے کے اندر بتائیں گے ہم، جنوری کے جمعے میں انشاءاللہ، وہ نہیں ہے نا، انشاءاللہ اتنا راز تو رکھنا چاہیے۔ وہ نہ ہی میں اور آپ ہم دونوں ان کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے، لیکن ایک واقعہ یہاں پر ذیل میں یاد آ گیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کا جو مقدمہ ہے نا، آپ نے شاید سنا ہوگا نام، حدیث ساری، حدیث ساری ہے وہ، حدیث ساری کے اندر جو ہے، یا حدیث ساری دونوں ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ ذکر کرتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک بندے نے ایک حدیث کی سند پڑھی، کفارہ مجلس کی دعا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اس میں ان ابراہیم کے سند کے ساتھ تھا وہ، اسے وہ سنا دیا۔ امام مسلم نے فرمایا سبحان اللہ، کیا سند ہے، زمین اور آسمان کے اندر اس سے بہتر سند کوئی نہیں ہے۔
امام بخاری فرماتے ہیں سند اچھی لگ رہی ہے لیکن معلول ہے. کیا فرمایا؟ لیکن معلول ہے. امام مسلم فرماتے ہیں استاذ اللہ کے لیے مجھے بتا دیں اس کے اندر علت کیا ہے. کہا کہ نہیں بتاؤں گا بیٹے. نہیں استاذ بتا دیں علت کیا ہے. حتیٰ کہ حافظ صاحب بھی فرماتے ہیں اور اسی طرح سے خطیب بغدادی اپنی کتاب کے اندر تاریخ مدینۃ السلام، اس کا دوسرا نام جو معروف ہے وہ ہے تاریخ بغداد، اس میں فرماتے ہیں رونے لگ گئے امام مسلم. کہتے ہیں کہ مجھے بتائیں. امام بخاری بتا ہی نہیں رہتے. محدثین فرماتے ہیں اس لیے تاکہ طالب علم کو مزید سیکھنے کی جستجو پیدا ہو جائے، تاکہ میں اس لیے یہ 6 نہیں بتائے 5 باقی ہیں تاکہ جنوری تک انتظار کیا جائے میرا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان چند باتوں کو میرے لیے اور امت کے لیے مفید بنا دے. یہ صرف تمہید تھی، گفتگو تو بہت طویل ہے اس کے اوپر.